دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جگہ پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے کانٹیکٹ میں ہیں؟ وہ مسٹیریس جزیرہ، وہ آئی لینڈ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ، یہ آئی لینڈ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوت کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایات احادیث کے کتابوں میں اس کا ذکر ہوا ہے، تو سب کچھ بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ دوستو، اسکرین پر نظر آنے والا یہ سمندری علاقہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، ایک ایسی جگہ کہ جسے دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں میں گنا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو بھی انسان اس جگہ سے گزر کر جاتا ہے، اب وہ چاہے سمندری جہاز سے جائے یا پھر ہوائی جہاز سے جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور تو اور اس جگہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد لوگوں کے کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، یعنی انسان کو یہ پتا چلنا ہی بند ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی دشا میں ہے اور اس کو آگے کون سی دشا میں جانا ہے۔ دوستو، دنیا کی خطرناک اور عجیب جگہ آخر کہاں پر موجود ہے؟ دوستو، دنیا کی یہ خطرناک اور عجیب جگہ آخر کہاں پر موجود ہے، اور کیا واقعی اس کے بارے میں دنیا بھر میں جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں وہ سچ ہے یا پھر ایک جھوٹ ہے؟ یہی ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کی اس بھیانک جگہ کے بارے میں بہت سارے اسلامک ریسرچ اسکالرز کا کیا ماننا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر دنیا کی یہ بھیانک جگہ کہاں پر ہے، تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ خطرناک جگہ اٹلانٹک مہاساگر میں موجود ہے اور اسے برموڈا ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس بھیانک جگہ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب آج سے لگ بھگ 200 سال پہلے ہماری دنیا کے کچھ پانی کے جہاز لگاتار اٹلانٹک مہاساگر کی ایک خاص جگہ پر جا کر ڈوبنے لگے۔ لوگوں کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ ڈوبنے والے سارے جہاز لگ بھگ ایک ہی جگہ پر جا کر ڈوبے ہیں، تو ان لوگوں نے اس جگہ کی اور زیادہ گہرائی سے ریسرچ کی، جس کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ یہ خاص جگہ ایک تریکون یعنی تیکونی جگہ ہے جو اٹلانٹک مہاساگر میں امریکہ سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ بس اسی وقت سے ہی اس عجیب جگہ کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اب تک لگ بھگ 50 سے زیادہ پانی کے جہاز اور 20 سے زیادہ ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ایسے غائب ہوئے ہیں کہ جن کا آج تک کوئی نشان نہیں لگایا جا سکا۔ دوستو، سب سے پہلے سن 1800 میں امریکہ کی فوج کا ایک سمندری جہاز برموڈا ٹرائنگل سے غائب ہوا تھا، جس میں لگ بھگ 91 لوگ سوار تھے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی لوگوں کو اس جہاز کو ڈھونڈنے میں کامیابی نہ مل سکی تھی، اور جہاز میں سوار 91 لوگ ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے مانو وہ کبھی اس دنیا میں ہوا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد 1814 میں ایک بار پھر سے USS واسپ نام کا امریکہ کا ایک بحری جہاز برموڈا ٹرائنگل میں غائب ہوا تھا، اور اس کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس کے بعد 1824 میں بھی امریکہ کا ایک جہاز اسی برموڈا ٹرائنگل میں ہی غائب ہوا تھا، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ سوار تھے، ان کا بھی اس کے بعد آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے، اور نہ ہی ان جہازوں میں سے کسی بھی جہاز کا کوئی ملبہ ہاتھ لگ سکا ہے۔ ویسے تو برموڈا ٹرائنگل میں جہازوں کے ڈوبنے کا جو سلسلہ سن 1800 میں شروع ہوا تھا وہ لگاتار جاری رہا، اور ایک کے بعد ایک بہت سارے جہاز اس برموڈا ٹرائنگل کے شکار بنتے گئے۔ لیکن لوگوں کو سب سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب دنیا کا ایک بہت بڑا جہاز اس برموڈا ٹرائنگل کے ایریے میں تیرتا ہوا ملا،
وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب اس جہاز پر کوئی بھی بندہ سوار نہیں تھا، یعنی بغیر کسی انسان کے اکیلا وہ جہاز پانی پر تیر رہا تھا۔ لیکن دوستو، بات یہی پر ختم نہیں ہونے والی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ جو جہاز برموڈا ٹرائنگل پر تیرتا ہوا ملا تھا وہ کوئی اور جہاز نہیں بلکہ ایک ایسا جہاز تھا کہ جسے آج سے 90 سال پہلے ڈوبا ہوا گھوشت کر دیا گیا تھا۔ یعنی وہ جہاز آج سے 90 سال پہلے ڈوب چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک ایسا جہاز جو 90 سال پہلے ڈوب چکا تھا اچانک سے برموڈا ٹرائنگل پر، وہ بھی بغیر کسی انسان کے، تیرتا ہوا کیسے مل گیا؟ ہماری دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے برموڈا ٹرائنگل سے جڑی یہ ساری چیزیں ابھی بھی ایک عجوبہ بنی ہوئی تھی کہ اچانک سے 1945 میں برموڈا ٹرائنگل کے اوپر سے ہوائی جہاز غائب ہونا بھی شروع ہو گئے۔ 1945 میں امریکی ایئر فورس کے 5 جہاز جو برموڈا ٹرائنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے اچانک سے کہیں غائب ہو گئے، اور ایسے غائب ہوئے کہ جہاز تو جہاز، بعد میں ان کا ملبہ بھی نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ لیکن دوستو، تہلکہ اس وقت مچا کہ جب اخبار میں یہ خبر آئی کہ غائب ہونے والے 5 جہازوں کو ڈھونڈنے گئے جہازوں میں سے بھی ایک جہاز لاپتہ ہے، اور اس کا بھی بالکل وہی حال ہوا ہے جو پہلے کے 5 جہازوں کا حال ہوا تھا۔ بس یہ خبر سنتے ہی مانو پوری دنیا میں برموڈا ٹرائنگل کو لے کر افراتفری کا ماحول بن گیا، اور اسی دن سے ہر کوئی برموڈا ٹرائنگل کو ایک شیطانوں کا گھر کہنے لگ گیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ برموڈا ٹرائنگل کو ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ بالکل برموڈا ٹرائنگل کی طرح ہی ایک ٹرائنگل جاپان کی سائیڈ میں بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر جو بھی انسان جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس ٹرائنگل کو خطرناک بتاتے ہوئے یہ اگزامپل بھی دیتے ہیں کہ چنگیز خان کہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، وہ صرف اسی ٹرائنگل کی وجہ سے جاپان کو فتح نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس کی فوج جب جاپان پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی تو اسی ٹرائنگل میں ڈوب کر ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ چاہے بات جاپان کے ٹرائنگل کی ہو یا پھر برموڈا ٹرائنگل کی، دونوں ہی ٹرائنگل کے بارے میں ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے، اور ان جگہوں پر جتنے بھی ابھی تک حادثے ہوئے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے اور جگہ پر ہوتے آئے ہیں۔ لیکن بس اتفاق یہ ہے کہ ان جگہوں پر زیادہ حادثے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ افواہیں اڑانا شروع کر دیں کہ یہ جگہ خطرناک ہے۔ حالانکہ دوستو، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ویگیانک برموڈا ٹرائنگل کی ساری باتوں کو جھوٹا بتانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس مضبوط ثبوت نہیں دے سکے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ساری جھوٹی ہے۔ یعنی یہ بتایا جا سکے کہ برموڈا ٹرائنگل ایک نارمل جگہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں الگ الگ مذہب کے لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے، اپنی الگ الگ تھیوری بھی پیش کی ہے۔ کچھ اسلامک اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ برموڈا ٹرائنگل ہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر دجال قید ہے۔ اپنی اس تھیوری کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے وہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت تمیم داری سے روایت ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو حدیث سنتے وقت کنفیوژن نہ ہو، اسی لیے پہلے ہی بتاتے چلے کہ اس وقت تمیم داری ایک ایسے انسان تھے جو عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، لیکن ایک سمندری حادثے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا تھا۔ تو وہ کیسے کیا تھا، آگے آپ کو لفظ بلفظ حدیث سناتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، میں عورتوں کے ساتھ مسجد پہنچ گئی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی سب سے پہلی صف میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہر کوئی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی اس چیز کا زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کی خاطر اکٹھا نہیں کیا ہے، بلکہ اسی لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی جو میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال کی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا کہ لخم اور جزام کی قوم کے 30 آدمیوں کے ساتھ میں سمندری جہاز میں سوار ہوا۔ سمندر کی موج نے ان لوگوں کو 1 مہینے تک پریشان کر کے رکھ دیا۔ آخرکار وہ لوگ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے میں جا لگے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک بھاری بھرکم جانور ملا جس کے دم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ تو پھر اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ جساسا کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا، تم لوگ میرے ساتھ اس آدمی کے پاس چلو جو گرجا گھر میں ہے، اور تمہارے ان ساری باتوں کا جواب وہ دے دے گا۔ تمیم داری نے بتایا کہ جب اس جانور نے اس گرجا گھر میں ایک آدمی کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ خیر، ہم لوگ چلتے ہوئے اس گرجا گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک بڑے قد کا آدمی ہے۔ وہ اتنا لمبا اور تگڑا تھا، اور ایسا شخص اور ایسا سخت جکڑا ہوا آدمی ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ تھے اور دونوں زانوں سے دونوں ٹخنوں تک سب کچھ جکڑا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ارے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا گئے، یعنی اب تو میرا حال تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو۔ تو ہم نے کہا کہ ہم عربی لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے، مگر طوفان کی وجہ سے ہم 1 مہینے تک اس کے رحم و کرم پر رہے۔ اس طرح ہم تیرے اس جزیرے میں آ گئے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں یہ تمہارا بہت بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے اس سے کہا کہ یہ کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ تو اس جانور نے کہا کہ تم لوگ اس آدمی کے پاس چلو جو اس گرجا گھر کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی کے ساتھ تمہاری جانب دوڑتے ہوئے آ پہنچے، اور ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ بھوت پریت نہ ہو۔ پھر جنزیروں میں جکڑے ہوئے اس آدمی نے کہا، اچھا، تم لوگ مجھے بیسان فلسطین کی ایک بستی کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ پوچھ، نخلستان کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ پھلتا ہے یعنی پھل دیتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، پھلتا تو ہے۔ اس نے کہا کہ اب عنقریب وہ نہیں پھلے گا، یعنی کہ عنقریب وہ پھل نہیں دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے طبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ اس سمندر کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زگر جو ملک شام کا ایک شہر ہے، اس کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تم کیا معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ کیا اس چشمے کے باشندے اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا، ہاں، اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا، وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ چلے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کہ کیا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، آگاہ رہو، عربوں کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی،
چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری زمین کی سیر کروں گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری ہی بستیاں صرف 40 ہی دن میں سر کر لوں گا، یعنی فتح کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ میں کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اتنا بیان کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عصا سے منبر پر مارتے ہوئے فرمایا، یہی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، خبردار ہو جاؤ۔ کیا میں تم لوگوں کو ایسے حال سے خبر دے چکا ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، جو کہ میری اس وہ بات سے ملتی جلتی ہے جو میں تم لوگوں سے دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار، وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ پیارے دوستو، مشرق کی جانب بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سمندر ہے اور پرتھوی کی سطح پر موجود پانی کا لگ بھگ 20% حصہ اس میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، جانکاروں نے لکھا ہے کہ وہ جزیرہ برموڈا تریکون میں ہی ہے، کیونکہ برموڈا ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے، یعنی ایک چرچ پایا جاتا ہے، اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی ہے۔ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آتے۔ اب برموڈا ٹرائنگل میں 300 سے زیادہ جزیرے موجود ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں 300 سے زیادہ جزیرے موجود ہیں۔ اب ان جزیروں میں سے دجال کا کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنے مقرر وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔